بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر ذی وقار محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر آئے دین اسلام پر نئے نئے فتنے حملہ آور ہیں. بہت افسوس ہے کہ اسی بہاؤ میں ہمارا ملک ہندوستان بھی بہت تیزی سے کروٹیں لے رہا ہے. کہیں تو اذان کو لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنے پر پابندی کی بات کی جاتی ہے، تو کہیں مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کہیں شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آج پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر چوراہے تک مسلمان عورتوں سے ہمدردی کی آڑ میں جس مسئلے کو مزے لے لے کر اچھالا جا رہا ہے وہ ہے طلاق کا مسئلہ. آج مسئلہ طلاق کو لے کر پوری دنیا اور خصوصاً ہندوستان میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے یہاں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، نکاح کر کے جب چاہا طلاق دے دی. حضرات، پہلے تو ہم مسلمانوں کو ہی نہیں پتا کہ طلاق کب ہے، کیوں ہے، کب رحمت ہے، کب زحمت ہے. اگر ہم ہمارے مسئلوں کو لے کر غیروں کے پاس جانے کے بجائے علماء کے پاس جاتے تو آج کسی کو شریعت پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. مسلمانوں، اسلام بھی طلاق کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اگر تمام راستے بند ہو، کوئی چارہ نہ ہو، تو اس صورت میں طلاق نعمت ہے عورت کے لیے، طلاق نعمت ہے مرد کے لیے، طلاق نعمت ہے گھر والوں کے لیے، طلاق نعمت ہے خاندان کے لیے. وہ کس طرح؟ بذریعہ مثال آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک گھر میں دو بھائی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن افسوس کہ آپس میں خوب جھگڑتے ہیں. بہت سمجھایا بجھایا، بن ہونے کا نام نہیں. الٹا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ قریب تھا کوئی ایک دوسرے کی جان لے لے. چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کو جدا کر دیا جائے یا دونوں کے بیچ دیوار بنا دی جائے. اگر ایسا نہیں کرتے ہو سکتا ہے جان چلی جائے. اب بظاہر دو بھائیوں میں جدائی کی اچھی
بات نہیں، بظاہر دو بھائیوں کے بیچ دیوار بنانا اچھی بات نہیں، لیکن جان جانے کے مقابلے میں جدائی کی بہتر ہے، جان جانے کے مقابلے میں دیوار بنانا بہتر ہے۔ یہی دو بھائیوں کے بیچ لڑائی کو بند کرانے والی دیوار کا نام طلاق ہے، دو بھائیوں کی جان بچانے والی دیوار کا نام طلاق ہے۔ شریعت پر انگلی اٹھانے والے ظالموں، اگر طلاق نہ ہوتی تو کتنی عورتیں خودکشی کر لیتی، اگر طلاق نہ ہوتی تو کتنے مرد خودکشی کر لیتے، اگر طلاق نہ ہوتی تو کتنے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے۔ اگر واقعتاً تمہیں عورتوں سے اتنی ہمدردی ہے تو بند کرو نائٹ کلموں کو، بند کرو زنا کے اڈوں کو، بند کرو سنیما ہال کو، پردے کو عام کرو، بند کرو بے پردگی کو، بند کرو تمام سیریل چینلوں کو۔ تمام سیریل کا نچوڑ اور نتیجہ کیا یہ نہیں کہ ساس کو بہو سے کس طرح لڑایا جائے، بہو کو ننند سے کس طرح لڑایا جائے؟ ارے تم نے تو عورتوں کو لڑنے کا طریقہ بتایا، تم نے تو عورتوں کو مرنے کا طریقہ بتایا، تم نے تو عورتوں کو بھاگنے کا طریقہ بتایا، تم نے تو عورتوں کو بے پردہ کر دیا، تم نے تو عورتوں کو برہنہ کر دیا، تم نے تو عورتوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ آؤ دیکھو، اسلام نے عورتوں کو جینے کا طریقہ بتایا، رہنے کا طریقہ بتایا، بھائی کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا، شوہر کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا۔ اگر کوئی بھائی اپنی ایک بہن کی کفالت کرے، دیکھ بھال کرے، پھر اس کی شادی کرا دے تو اسلام نے اس بھائی پر جنت کا واجب ہونا بتایا۔ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، مرتبہ دیا، عزت دی۔ ارے بتاؤ، تمہاری کوئی کتاب یا کوئی گرنتھ یا کوئی سلوک میں لکھا ہو کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں جو کہ ایک عورت ہے؟ بتاؤ تمہاری کوئی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ بیٹی گھر کی عزت ہے؟ آج جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، جس کو ایک پارٹی اپنی طرف خاص کر رہی ہے، مسلمانوں یہ بیٹی بچاؤ کا نعرہ نہ پنجے نے دیا نہ کمل نے دیا۔ بیٹی بچاؤ کا نعرہ اور درس 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آقا کی آمد سے پہلے کیا لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ آقا کی آمد سے پہلے کیا ایک شوہر کے مرنے پر اس کی بیوی کو بند کمرے میں زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا؟ آقا کی آمد سے پہلے کیا ایک بیوہ کو منحوس نہیں سمجھا جاتا تھا؟ ارے اسی ہندوستان کے اندر شوہر کے مرنے پر شوہر کی چتا کے ساتھ، اس کے پتی کی چتا کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائے میرے اور آپ کے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ میرے آقا نے اپنا پہلا نکاح دو جگہوں سے بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، دنیا کو یہ بتلایا کہ ایک بیوہ عورت کو بھی جینے کا حق ہے، دنیا کو یہ بتلایا کہ ایک عورت کو مقام کیا ہوتا ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، اسلام نے ہی عورتوں کو مقام دیا، اسلام نے ہی عورتوں کو مرتبہ دیا، اسلام نے ہی عورتوں کو عزت دی۔ لیکن حضرات، بات چاہے طلاق کی ہو، بات چاہے اذان کی ہو، بات چاہے شریعت میں مداخلت کرنے کی ہو، مقصد ایک ہی معلوم ہوتا ہے، ہندوستان سے اسلامی تہذیب و تمدن کو ختم کرنا، ہندوستان سے اسلامی کلچر کو ختم کرنا۔ شاید وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت رہی ہے اور ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت رہی ہے، تو جب اسپین کے اندر سے اسلامی تہذیب و تمدن ختم ہو سکتی ہے، اسلامی کلچر ختم ہو سکتا ہے، اذان، نماز، داڑھی، پردے پر پابندی ہو سکتی ہے، تو ہندوستان میں کیوں نہیں؟ یاد رکھنا اے اسلام مسلمانوں کے دشمنوں، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اسپین کا نقشہ ہندوستان کے اندر دہرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اسپین کے اندر انار کا درخت نہیں تھا، ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ اسپین کے اندر دارالعلوم دیوبند نہیں تھا، ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ اسپین کے اندر علماء دیوبند کی قربانیاں نہیں تھی، ہندوستان کے اندر موجود ہے۔
اسپین کے اندر قاسم نانوتوی نہیں تھے، ہندوستان کے اندر قاسم نانوتوی کا فرزند موجود ہے، قاسم نانوتوی کو یاد رکھنے والے موجود ہیں، رشید احمد گنگوہی کو یاد رکھنے والے موجود ہیں، ٹیپو سلطان کو یاد رکھنے والے موجود ہیں، ٹیپو سلطان کے جوڑ رکھنے والے موجود ہیں۔ اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اسلام پر زبان بند رکھنا، مسلمانوں پر زبان بند رکھنا، قرآن پر زبان بند رکھنا، شریعت پر زبان بند رکھنا، بعز عزیز وذل ذلیل، عزت سے مان سکتے ہو تو مان جاؤ، ورنہ ہمارا معاذ، ہمارا معوذ تمہیں سمجھانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مسلمانوں، ان فتنوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، وہیں پر چور ڈاکو اچک کے آتے ہیں۔ اسلام ایک خزانہ ہے، فتنے ضرور آئیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی شفا کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا اپنے دین پر آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے والوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بس ضرورت ہے ہمیں بیدار ہونے کی، ضرورت ہے ہمیں اسلام پر چلنے کی، ضرورت ہے ہمیں قرآن پر چلنے کی، ضرورت ہے ہمیں سنتوں پر چلنے کی۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ دنیا کے یہ تمام فتنے تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، اور کل کا نکلنے والا سورج اپنی پہلی کرن ایک نئی امید اور فتح کا پیغام لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، حق کو غالب، باطل کو مغلوب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔